الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیلۃ القدر میں پڑھے جانے والے نوافل اور اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور یہ بھی بیان کروں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر اور شب قدر یہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ایک رات ہوتی ہے۔ ہمارے ایشیا میں اکثر لوگ صرف 27ویں کی رات کو جاگتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ 27 کو نہ جاگو، لیکن میں آپ کو اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سناتا ہوں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دیکھیں کہ حدیث سے مبارکہ میں واضح طور پر یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر ہے۔ تو صرف اگر آپ 5 راتیں جاگ لیتے ہیں تو آپ کو کنفرم شب قدر مل گئی۔ اور میرے عزیزوں، شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو اس پر صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی 80 سال کی نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے، اور مجلس وہیں پر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد و عورت جاگ لیں، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھیں کہ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، اس سے زیادہ کہا۔ اس سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے یہ اللہ جانے، اور میرے اللہ جس کو جتنا چاہے ثواب عطا کر دے۔ تو میرے عزیزوں، جتنے بھی آپ سب لوگ میری باتیں سن رہے ہوں، یہ میڈیا کے ذریعے سے میری بات جہاں جہاں تک جا رہی ہے، تو میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں۔ چھوٹی چھوٹی راتیں بن جاتی ہیں۔ تراویح سے اگر آپ فارغ ہوتے ہیں تو صرف 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے۔ کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ اللہ کا قرآن پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں اپنے لیے، سب کے لیے کوئی ذکر کر لیں۔ اور ایک سب سے بہترین عمل جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے وقت کہنے لگے کہ اے اللہ، تیرے نبی نے کہا ہے کہ صدقہ کرو، تو اے میرے اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا صدقہ کروں؟ پھر اس کے ذہن میں آیا اور وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، جس نے میری بےزتی کی ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور میں یہی میرا صدقہ ہے، اور اے میرے اللہ میرا یہی صدقہ قبول فرما۔ تو دیکھیے کہ اس کا اجر اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ جب یہ صحابی رسول فجر کی نماز میں آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز 5 بات پڑھائی، تو اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے اعلان فرمایا، رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر میرے آقا کریم نے واضح کیا، رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟
تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ مال لگاؤں، صدقہ کروں۔ مال تھا نہیں تو میں نے کہا اے میرے اللہ، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا یہ صدقہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، کوشش کرو کہ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اگر دل میں بغض ہوگا تو اٹک جائے گا یہ معاملہ۔ میرے عزیزوں، اس رات کے جرمٹ میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں اترتی ہیں میرے اللہ کی۔ امام خویری لکھتے ہیں کہ روح زمین کے تمام مسلمانوں میں رحمتوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں پھر بھی بچ جاتی ہیں کہ جتنی فرشتے آسمانوں سے نیچے زمین پر رحمتیں لے کر آتے ہیں، وہ رحمتیں سب مسلمانوں کو دینے کے بعد پھر بھی اللہ کی رحمتیں بچ جاتی ہیں، اور پھر وہ رحمتیں کافروں میں بھی بانٹ دی جاتی ہیں، اور جس جس کافر کو وہ حصہ ملتا ہے تو میرا اللہ اسے اسلام کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ویسے کہ فلاں نے اسلام قبول کر لیا، اس میں سے بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں اور مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو امام خویری رحمۃ اللہ آپ لکھتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو رحمتیں بچ جاتی ہیں وہ کچھ کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں، اور انہیں پھر اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ میرے اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ اور کتنی وسیع ہیں۔ میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، میں اب اپنی امت کو آپ کا سلام پہنچاتا ہوں، آپ کی جانب سے جو سلامتیاں وصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں۔ تو جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو آپ کی طرف سے اترنے والے سلام اور سلامتیوں کو کون پہنچائے گا؟ تو میرے اللہ کریم نے سورۃ القدر نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا میرے اللہ کریم نے سلام، محبوب فکر نہ کرو، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور وہ قیامت تک آپ کی امت پر سلامتیاں نازل کرتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اس رات میں بے پناہ برکتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو، شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں ہی مرتبہ 27ویں کی شب کو پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعہ یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29 کی رات کو ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے اللہ کی رحمتیں تو بازو بلائے آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا یعنی حاجت والا کہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ میرے عزیزوں، صرف 4 قسم کے اشخاص ہیں جو اس کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا قاطع رحم یعنی خون کے رشتوں کو توڑنے والا،
اور چوتھا جو اپنے دل میں بغض رکھے۔ یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر بھی برستی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ بعد میں کہے اللہ سے، تو وہ بندہ یا اللہ کی بندی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ کریم اس کو اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا۔ یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ اور بھی نوافل اور وظائف، مختلف اذکار، شب قدر کی فضیلتیں ہیں، اور اس میں اور بھی بہت سارے نوافل ہیں، جس طرح آپ 2 نفل آپ توبہ کے پڑھ لیں، 2 نفل آپ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے پڑھ لیں، اور 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر نفل کی ہر رکعت میں آپ ثنا کے بعد الحمدللہ شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر اور 7 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ شب قدر میں سورہ قدر پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سورہ اخلاص ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اور بھی جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو آپ چاہتے ہو آپ نفل پڑھ لیں، 2 نفل اپنی اور اپنے سب گھر والوں کی صحت کے پڑھ لیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے عبادت کریں اور اپنے اللہ کو منائیں، اور جو بھی چاہتے ہوں گے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور نئے آنے والے میرے بہن بھائی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ ان بابرکت لمحات میں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔